موضوع الدرس في أهوال السعداء والأشقياء يوم المحشر سورة الانفطار تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی صورت مبارک میں قیامت کے احوال کا ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت کہ جب آسمان پھٹ جائیں گے. اتنے مضبوط آسمان، 7 آسمان، 7 سماوات انطباقا، ایک ایک کر کے سب پھٹ جائیں گے اور گر جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ اور جب تارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب دریا کھل جائیں گے ایک دوسرے سے مل جائیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی اور مردے جو ہیں وہ اپنے قبروں سے باہر آ جائیں گے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ یعنی اب یوم قیامت آ گیا، یوم بعث آ گیا، یوم محشر آ گیا. اب ہر آدمی جان لے گا، اس کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا ہے. علمت نفس ما قدمت کیسے جان لے گا؟ چونکہ ہر بندے کو اس کا نامہ اعمال ملے گا. نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اب اپنے ہر عمل کو وہ پڑھے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا ہے اور آخرت کے لیے کیا کمایا ہے اور اپنے پیچھے میں نے کیا اچھی بنیاد رکھی ہے یا بری بنیاد رکھی ہے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی تحدید فرماتے ہیں، تنبیہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ خطاب جو ہے کافر کو ہوگا کہ کافر انسان تم کو کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. بربک الکریم اپنے اس رب کے ساتھ جو کرم والا، احسان والا رب، تیرے پالنے والا، کرم فرمانے والا، تم اس کے مقابلے پہ کس دھوکے میں آیا. اور بعض فرماتے ہیں یہ لفظ عام ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اللہ الذی خلقک جس ذات نے، جس رب کریم نے تجھے پیدا کیا، تو اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بھول بیٹھا. الذی خلقک فسواک پھر تمہیں کیسے مستقیم القامہ بنایا. فعدلک پھر کیسے اللہ تبارک و تعالی نے ٹھیک ٹھیک تیرے اعتدال کے مطابق ہر چیز کو رکھا. حتیٰ کہ اللہ نے جب تجھے پیدا فرما دیا، جب اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں انسان بنا دیا، اب زمین پہ چلنے کے بعد تم اسی اللہ کے آگے اکڑتے ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری صورت میں بھی فرمایا وَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. دیکھو انسان کا کیا حال ہے کہ جس کو ہم نے ایک حقیر پانی سے پیدا کیا
اب وہ بڑا کھلا ہوا جھگڑالو بن کے کھڑا ہے. ضرب لنا مثلا مثالیں دیتا ہے. نسی خلقہ اپنی پیدائش کو بھی بھول بیٹھا ہے. قال من یحیی العظام وہی رمیم کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب یہ بوسیدہ ہو جائیں گی. قل یحییھا الذی خلقھا اول مرہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو بتا دیں کہ وہی ذات زندہ کرے گی جس نے پہلے پیدا کیا ہے. جو تمہیں عدم سے وجود میں لانے پہ قادر ہے, جو تمہیں پانی سے بنانے پہ قادر ہے, وہ خدا تمہیں دوبارہ بھی اٹھانے پہ قادر ہے. قل یحییھا الذی خلقھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم. اور اللہ اپنی مخلوق کو جاننے والے ہیں. جہاں جس کی ہڈی ہوگی, جہاں جس کا ذرہ ہوگا, سب کو اللہ تبارک و تعالی جمع کر دیں گے. تمہیں یہ اس لیے مشکل نظر آتا ہے کہ تیری طاقت نہیں ہے. اس کے آگے کیا مشکل ہے؟ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء, ہر چیز جس کے قبضہ قدرت میں ہے اور جس کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس لیے یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم جس نے پیدا کیا, پھر تمہیں ٹھیک مستقل کامہ بنایا, پھر ٹھیک اعضاء تیرے بنائے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک, پھر جس صورت کو چاہا تجھے اسی کے مطابق پیدا فرمایا. کبھی باپ کی شکل میں, کبھی ماں کی شکل میں, کبھی دونوں کی شکل میں, کبھی نانا نانی کی شکل میں, کبھی دادا دادی کی شکل میں. اللہ تبارک و تعالی نے تیرے سلسلہ خاندان کو بھی باقی رکھا. آگے اللہ فرماتے ہیں کلا, ایسا نہیں ہے تم جیسے کہ دماغ اپنے میں رکھے ہوئے کہ قیامت, بل تکذبون بالدین, تم قیامت کے دن کا انکار کرتے ہو, تکذیب کرتے ہو کہ قیامت نہیں ہوگی. کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین, حالانکہ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ فرشتے بھی ایسے ہیں کہ کرامن, شان والے ہیں اور لکھنے والے ہیں. یعلمون ما تفعلون, اور جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی وہ جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان پہ ملائکہ رکھے ہیں. ایک تو کرامن کاتبین ہیں اور ایک ملائکہ ہیں جو حفظہ کہلاتے ہیں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا کہ ہم نے تیرے یمین و شمال پہ فرشتے رکھے ہیں, ہر عمل تیرا لکھا جا رہا ہے. یعلمون ما تفعلون, جو تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں خلاصہ بیان فرمایا, کیونکہ یاد رکھیں کہ دو فریقین ہیں, ایک مومن ہے اور ایک کافر ہے. تو اب قیامت کا دن جو ہے یہ عدل کا دن ہے, عدالت کا دن. اس لیے فرماتے ان الابرار لفی نعیم, وہ جو مومن ہیں اللہ کی اطاعت کرنے والے, ابرار کہتے ہیں بر, اللہ کی اطاعت کرنے والا, اللہ کے فرمان پہ چلنے والا. لفی نعیم, وہ جنت کی نعمتوں کے اندر ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ, اور کافر جو ہیں وہ جہنم کی آگ میں جلنے والے ہوں گے. یاد رکھو قیامت والے دن ایک تو مومن ہوں گے اور ایک کافر ہوں گے. مومن جو ہے اس کا مقام اصحاب المیمنہ ہے, اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے گا. اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ, اور اسی طرح فرمایا اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال. یاد رکھو یہاں دو کا ذکر ہے, مومن کا اور کافر کا. ایک تیسری قسم ہے جو مومن تو ہے لیکن گناہگار ہے.
یہ تو ہے نا ایمان والے اور کافر، کافر سیدھا جہنم میں، ایمان والے جنت میں۔ لیکن ایک تیسری قسم بھی ہے کہ وہ ہے تو مومن، لیکن اس کے اعمال جو ہیں وہ حسنہ بھی ہیں اور اعمال سیئہ بھی ہیں۔ اسی لیے ان آیات میں آ کر بڑے بڑے فرق جو ہیں گمراہ ہو گئے۔ جیسے فرقہ معتزلہ میں مرجئہ بھی ہیں اور خوارج بھی ہیں۔ مرجئہ جو ہے ان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے لاکھ گناہ کرے، گناہ کا اس کو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا، وہ سیدھا جنت میں جائے۔ یعنی ان کا عقیدہ بھی اسی طرح ہے گویا کہ جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بھی کوئی عیسائی جتنا مرضی ہے گناہ کرے اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی، ہمارے گناہوں کا کفارہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے، ہمارا کفارہ ہو۔ اسی طرح یہودی یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، لہذا ہمیں جو ہے کبھی بھی عذاب نہیں ہو۔ اگر کبھی عذاب ہوا بھی تو وہ چند دن کے لیے ہوگا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند گنے چنے دن، کہ ہماری بنو اسرائیل نے جب بچڑے کی عبادت کی تھی تو بس اتنے دن کے لیے انہیں سزا ملے۔ اچھا، اسی طرح روافض میں، شیعہ میں جو بنو فاطمہ ہے وہ کہتے ہیں ہم تو فاطمی ہیں، ہمیں کیسے عذاب ہوگا، بنو فاطمہ پر تو عذاب حرام ہے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے بعض بھائی جو ہیں ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ بھی غوث ہیں، کتب ہیں، ابدال ہیں، پیر ہیں، بزرگان ہیں، ان کے ہوتے ہوئے جب ہمارا ان سے عقیدت ہے، محبت ہے، ہمیں کیسے عذاب ہوگا، ہمیں تو وہ چھڑا لیں گے۔ تو یہ سارے فرقے پیدا ہو۔ اور خوارج جو ہیں، اب دیکھیں خوارج وہ بالکل الٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، مثلا شرابی ہے، زانی ہے، چور ہے، نمام ہے، غیبت کرنے والا ہے، وہ کہتے ہیں وہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، چونکہ وہ فاجر ہے، اور اللہ کہتا ہے فجار جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے۔ اس لیے قرآن و حدیث کو سمجھا کریں کہ بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں قرآن میں وہ آیات متشابہات لیتے ہیں اور احادیث مبارک میں احادیث متعارضات لیتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی کلام سے شطحیات لیتے ہیں، وہ سیدھے رستے پہ آتے ہی نہیں۔ لیکن جو صحیح عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور کے فرمان پر اور صحابہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ اپنا دامن پکڑے ہوئے ہیں، جو بانا علیہم صحابی بھی ہیں، وہ اہل سنت والجماعت۔ ان کا صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اب ایمان والا ہے اور اس پر گناہ بھی کوئی نہیں، وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور کافر ہیں، مشرک ہیں، قادیانی ہیں، مرتد ہیں، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن انہوں نے شرک نہیں کیا، باقی گناہ ہیں۔ اب دیکھیں گے ان کے گناہ اور نیکیاں برابر ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں۔ تو جن کی نیکیاں زیادہ ہو گئی وہ بھی جنت میں، فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔
اور جن کی نیکیوں کا پلڑا کم ہو گیا وہ جہنم میں. اسی طرح جس بندے کو اللہ نے ایمان دیا ہے لیکن وہ گناہوں میں پڑ گیا، اب اس نے گناہوں سے توبہ کر لی اور موت آئی، وہ بھی سیدھا جنت میں، چونکہ توبہ کے بعد گناہ معاف ہو جاتا ہے. اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن گناہوں میں مر گیا اور توبہ بھی نہیں کی، جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اللہ معاف کرے شراب کے نشے میں ہی مر گیا، توبہ کب کرے گا؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اللہ معاف کرے چوری کر رہے تھے، گھر والے جاگ گئے، فائر کیا، وہی مر گیا، وہ کب توبہ کرے گا؟ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں زانیہ دونوں زنا کی شکل میں ہیں، گھر والے آ گئے مارا اوپر سے، دونوں مر گئے. تو ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع کہ اگر اللہ چاہیں تو اتنے بڑے گناہگار کو بھی معاف کر دیں، کیوں؟ وہ قادر ہیں. اور ان کا فرمان ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش تو نہیں کریں گے جو شرک کر کے مر گیا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے معاف کر دیں. اب دیکھیں نا جی کہ باقی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ قتل ہے، کیونکہ قتل کے لیے اتنی بڑی سخت سزا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں اتنے سخت الفاظ فرمائے ہیں کہ من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا مہینا. ایک انسان کا قتل کرنا کوئی معمولی بات تو نہیں ہوتی. یہ تو آج کل اللہ عالم درندے ہیں، اللہ عالم یہ کافروں کے ایجنٹ ہیں، اللہ عالم یہ یہودیوں کے خریدے ہوئے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں. اب دیکھیں کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیا اور صحیح حدیث مبارک ہے. بنو اسرائیل کے زمانے میں اس نے 99 انسانوں کو قتل کیا. قتل کرنے کے بعد خیال آ گیا کہ بھائی میں نے بہت گناہ کیے، 99 انسانوں کو قتل کر دیا، کیا میں اب اگر توبہ کروں تو اللہ میری توبہ قبول کر لیں گے؟ میرے بھی گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اس نے ایک آدمی سے جا کے مسئلہ پوچھا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیا ہے، مجھے یہ بتاؤ حل لی من توبۃ، صحیح روایت ہے کہ کیا میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے، اللہ ایک آدمی کے قاتل کو کہتا ہے ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تم 99 کے قاتل ہو، تمہاری کوئی توبہ شوبہ نہیں. اس نے کہا بھائی صاحب اگر توبہ ہی قبول نہیں ہوتی اور جہنم میں ہی جلنا ہے پھر خام خواہ 99 کیوں رہے، 100 پورا کیوں نہ ہو جائے. اس نے ماری تلوار اس کو بھی قتل کر دیا. اب جب قتل کر دیا پھر خیال آ گیا، اللہ جب چاہے توبہ کا خیال دل میں ڈال دے. دعا کرو اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے. یہ تو اندر سے ایک ضمیر کی آواز اٹھتی ہے نا، آدمی کا دل کرتا ہے کہ میں توبہ کروں. پھر ایک اور بندہ مل گیا، اس سے مسئلہ پوچھا حل لی من توبۃ، میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ اس نے کہا بات سنو، میں عالم نہیں ہوں، جب کوئی مسئلہ ہو تو علماء سے پوچھنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی جو راستے میں مل جائے اسے مسئلہ پوچھنا شروع کر دو. یہ علماء کا کام ہے. اور سامنے جو بستی ہے اس میں بڑے بڑے علماء رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ کسی عالم سے مل کے مسئلہ پوچھ لو. اور نے کہا ٹھیک. وہ بستی کی طرف چل پڑا
ابھی بستی میں نہیں پہنچا، ابھی راستے میں ہی تھا کہ اللہ کی طرف سے جو وقت مقرر تھا موت کا، اس کا موت کا وقت آ گیا اور گر گیا۔ اب اس کی موت کے بعد اللہ کے فرشتے دونوں آ گئے، ملائکۃ الرحمہ بھی آ گئے، ملائکۃ العذاب بھی آ گئے۔ ملائکۃ الرحمہ کا یہ مطالبہ تھا کہ بھئی یہ گناہگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن توبہ کرنے کے لیے تو جا رہا تھا۔ ملائکۃ العذاب نے کہا خدا کے بندے جا رہا تھا، توبہ کی تو نہیں ہے نا، اور 100 آدمی کا قاتل ہے۔ آخر دونوں ملائکہ نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا حکم فرمائے اس کو کہاں لے جائیں، اس کی روح کو علیین میں یا سجین میں؟ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ ملائکہ ایسا کرو، ایک وہ بستی ہے جس میں اس نے قتل کیے ہیں، اور ایک وہ بستی ہے جہاں علماء ہیں اور یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے جا رہا تھا، اس کی میت سے دونوں کی پیمائش کرو۔ اگر تو بستی قتل والی قریب ہو جائے اس کو لے جاؤ جہنم، اور اگر بستی وہ علماء والی قریب ہو جائے تو اس کو پھر جنت میں لے جاؤ۔ اب فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق پیمائش شروع کی تو حدیث میں لفظ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایتھا العالم قربی، اے بستی عالم والی قریب ہو جا، میں بندے کو بخشنے پہ تیار بیٹھا ہوں بس۔ اب دیکھو جب بخشنے پہ آ گئے زمین کو بھی خود قریب کر دیا۔ رحمت حق بہا نمی جو ید، بہا نمی جو ید، رحمت تو ایک بہانہ مانگتی ہے۔ تم اندھا گر رہا تھا تم نے پکڑ لیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ کتا تڑپ رہا تھا تم نے پانی ڈال دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ کسی غریب مسکین بھوکے کو کھانا کھلا دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اللہ راضی ہو گیا۔ قبرستان سے گزرے اور تم نے اپنی قبر کو اور اپنی موت کو یاد کیا اور اللہ کے آگے گڑ گڑا کے ان کے لیے قرآن پڑھا، ان کے لیے دعائیں کی، ان کی مغفرت اللہ سے مانگی کہ یا اللہ اب یہ ساری دنیا سے کٹ کے تیرے حکم کے مطابق قبروں میں پڑے ہیں، نہ کوئی ملنے والا، نہ ان کے پاس کوئی آنے والا، نہ کوئی انس والا، نہ کوئی انیس ہے، نہ کوئی جلیس ہے، ان کی اس حال پہ تو رحم فرما کے ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا تیری دعا بھی منظور کر دی اور تجھ کو بھی ہم معاف کرتے ہیں۔ تو وہاں تو رحمت جو ہے نا جی، یہ دیکھو نا، یاد رکھو اللہ میاں کو کیا ضرورت ہے ابھی عمرے پہ آؤ نا، کیا اللہ میاں کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہم تو دعوت دیتی ہیں نا دوستوں کو، بھی بچے کی شادی ہے یا کوئی غم ہے یا موت ہے یا حیات ہے یا خوشی ہے یا کوئی تقریب، اللہ میاں کو کیا ضرورت ہے؟ کبھی فرماتے ہیں حج پہ آؤ اور فرماتے ہیں نہیں آؤ گے تو پھر کافر ہو کے مرو گے، من کفرا۔ کبھی فرماتے ہیں عمرے پہ آؤ، اچھا ابھی عمرے پہ آ کے اللہ میاں ہم کیا کریں؟ وہ 2-4 دن بعد طواف کرو، صفا مروا دوڑو، سر مٹاؤ، عمرہ ہو گیا۔ اللہ میاں یہ صفا مروا دوڑنا یہ بھی کوئی عبادت ہے بھلا؟ آپ نے تو منع فرمایا ہے کہ نماز اگر کھڑی ہے اور آپ باہر سے آ رہے ہیں تو حضور نے فرمایا دوڑ کے نہ آؤ، علیکم بالسکینہ، آرام سے آؤ، جتنا مل جائے مل جائے، جتنا بچ جائے بعد میں کھڑے ہو کے پوری کر لو، دوڑو نہیں۔ اور یہاں فرماتے نہیں دوڑو۔ اللہ میاں 1400 سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، اب بھی فرماتے نہیں کندھا بھی نکالو، رمل بھی کرو کہ ہم پہلوان ہیں، کشتی لڑ رہے ہیں۔
کیا ہے؟ کبھی کہتے ہو جی مینا میں آ جاؤ، اچھا جی ابھی رات مینا میں گزاری کرتے، صبح دوڑو جی عرفات پہنچو، ابھی عرفات میں پہنچے سورج غروب ہوا گا، نکلو نکلو جلدی کرو مزدلفہ پہنچو، مزدلفہ میں رات گزری، صبح ہوئی، نماز پڑھی، جلدی کرو جلدی مینا آ جاؤ۔ اچھا اللہ میں اب مینا میں آ گئے ہیں، آرام باندھے ہوئے، اب کیا کریں؟ نہیں شیطان کو کنکریاں مارو۔ بھائی کنکریاں مارنا ہے کیا ان سی عبادت ہے یار؟ یہاں تو حکم ہے کہ مسجد میں بیٹھے ہو تو یوں کنکریوں سے نہ کھیلا کرو، کبھی کبھی یختلس ہوئی شیطان، کبھی شیطان تمہارے ہاتھ سے لے کے دوسرے بھائی کی آنکھ میں مار دیتا ہے، اور وہاں کہتے ہیں کہ مارو اس کو، اور ایک دو نہیں 7 مارو۔ اللہ میاں یہ کیا ہے کہ آسمان بھی 7 ہیں، زمینیں بھی 7 ہیں، طواف کے چکر بھی 7 ہیں، صفا مروہ بھی 7 ہیں، کنکریاں بھی 7 ہیں، یہ بات کیا ہے آخر؟ تو اس سے اشارہ ملتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ایک ایک عمل پہ غور کرو۔ یہ عمرہ میرے محمد پاک نے کیا تھا، یہ عمل میرے مدنی پاک نے کیا تھا، مجھے ان کی وہ ادا پسند آ گئی، میں نے قیامت تک کے لیے لازم کر دیا ہر بندے پہ۔ تم بھی آ جاؤ، تمہاری بھی کوئی ادا پسند آ گئی تو تمہاری بھی مغفرت کا سامان کر دوں گا۔ صفا مروہ میں اماں دوڑی تھی تو ہم نے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، تم بھی آگے دوڑو، تیرے لیے بھی کئی چشمے جاری کر دوں گا۔ مینا میں ابراہیم نے جا کے اپنے بیٹے پہ چھری رکھی تھی، تم بھی آؤ مینا میں، صرف بکرے پہ کوئی بات نہیں، ابھی اس کا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، حضور نے فرمایا بندے کی بخشش پہلے ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے فرمایا یہ 7 میں نے اس لیے رکھے ہیں کہ جب تم سجدہ کرتے ہو تو 7 اعضاء پہ کرتے ہو، اور جہنم کے دروازے بھی 7 ہیں، جب ان 7 پہ عمل کرو گے تو 7 جہنم کے دروازے بند کر دوں گا۔ یسجد الانسان علی 7 اعضاء، انسان 7 چیزوں پہ سجدہ کرتا ہے، تب 2 ہاتھ رکھو گے، اس کے بعد 2 گھٹنے رکھو گے، 4 2 پاؤں رکھو گے، 6 اور ایک چہرہ رکھو گے 7۔ اچھا جو لوگ نماز میں پاؤں پیچھے اٹھا لیتے ہیں نماز نہیں ہوتی، یہ بعض لوگوں کو بڑی گندی عادت ہے، سجدے میں جائیں گے پیچھے پیر اٹھا لیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اب قیامت والے دن بندے آ گئے، توبہ کر لی معاف ہو گئے، توبہ نہیں کی اب میری مرضی ہے، چاہوں تو میں عذاب دے دوں اس کے گناہ کے قدر، لیکن نکلے گا ضرور جہنم سے۔ اب میرا اللہ کیسے نکلے گا؟ کہا وہ شفاعت سے نکلے گا، علماء بھی شفاعت کریں گے، قرآن والے بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اور سب سے بڑی شفاعت تو حضرت محمد مصطفیٰ کریں گے۔ وہ کس کی شفاعت کریں گے؟ کافروں کی تو شفاعت ہوگی نہیں نا، مسئلہ سمجھو، کافر کی شفاعت ہوگی، مانا گناہگار کی شفاعت ہوگی نا۔ کیا شفاعت تو آپ نے فرمایا اہل الکبائر من امتی، میرے امت کے کبیرہ گناہوں والے جو ہے میں ان کی شفاعت کروں، تو معلوم ہوا کہ گناہگار ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کافر ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، قرآن پڑھیں تو قرآن کی ساری آیتوں کو سامنے رکھیں، صرف ان الفجار فی جہیم کو تو سامنے رکھ دیا، لیکن یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اس آیت کو چھوڑ دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس آیت کو چھوڑ دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں باطل فرقے جو ہیں ان کی عادت یہ ہوتی ہے قرآن میں متشابہات اور حدیث میں متعارضات اور اولیاء اللہ میں شطحیات، وہ جو ان نے کوئی بات بھول میں اپنے غفلت میں کہہ ڈالی ہے اسی کو لے کے دوڑ پڑیں گے، ان کے عقل والی باتوں کو نہیں لیں گے کہ باقی باتیں بھی تو پڑھو نا ان کی۔
اور جو ایمان والے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ آیات محکمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں، متعارضات میں تطبیق کی کوشش کرتے ہیں، اگر تطبیق نہ ہو پھر ناسخ و منسوخ پہ نظر ڈالتے ہیں، اور اولیاء اللہ کی شرعیات کو کہتے ہیں بس ان پر نظر ہی نہ ڈالو، یہ قابل مواخذہ بھی نہیں اور قابل ذکر بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا، اور یہاں دو کا تقابل ہے، ابرار سے مراد ایمان والے، فجار سے مراد کافر ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا، یاد رکھو اس کے دو ترجمے ہیں، ایک ترجمہ یہ ہے یدخلونہا، وہ جہنم میں داخل ہوں گے، اور بعض علماء نے فرمایا یصلونہا کا معنی جہنم میں وہ ان کو آگ کے اوپر جلایا جائے گا، جیسے سالی کہتے ہیں یصلونہا یوم الدین۔ یوم الدین سے کیا مراد ہے؟ یوم الجزاء۔ کیوں تو دین کما تو دینو تو دان، کیا ہو گیا بھائی؟ کوئی کسی نے تار کو چھڑا ہوا ہوگا، وہ اب حاجی صاحبان پاؤں دے دیتے ہیں نا، کیا کریں آپ؟ اس لیے فرماتے ہیں یہ کام نہیں کر رہا بھائی۔ ہاں جی نہیں، اس میں اس کی بیٹری ختم ہو گئی، اس کے سیل ختم ہو گئے، اب نہیں پیچھے تو ٹھیک ہے۔ ہاں جی حاجی صاحبان نے محبت سے تار نکال دی ہو۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا، اس کے سیل ختم ہو گئے نا، اس کے سیل ختم ہو گیا تو وہ کیسے چلے گا؟ لائٹ ہی نہیں ہے اس میں۔ یصلونہا یوم الدین وما هم عنہا بغائبین وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ واللہ، اس کے سیل نہیں ہے بھائی، اس کے سیل نہیں، اس کو نکال کے سیل ایک دفعہ ڈال دو بس کام کرے گا بھائی۔ ابھی اسی کو نکال لو سیل اور دوبارہ ڈال دو، بھائی عقل بھی کرو نا کچھ، وہ ہلیں گے کام کرنا شروع کر دیں گے۔ ہاں جی اس میں وہ بیٹری دوسری ہے، کھول کے پھر لگا دو، کوئی بات نہیں، ہاں اس کو پھر لگا دو۔ ہاں جی کرے گا کام، کیوں نہیں کرے گا؟ اچھا جی اب توجہ کریں، اگر دو آدمی عمرہ کرنے کے بعد ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر دیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں طواف بھی کر چکے ہوں، صفا مروہ بھی دوڑ چکے ہیں۔ اب اگر کسی ایک کا کام باقی ہے پھر دم پڑ جائے گی، یعنی دونوں طواف بھی کر چکے، صفا مروہ بھی دوڑ چکے، اب سر مونڈنا ہے، اپنا مونڈ لیں یا ایک دوسرے کا مونڈ لیں، جائز ہے، کوئی دم نہیں ہے۔ نماز کے سامنے سے گزرنا یہاں بھی منع ہے، ہر جگہ منع ہے، باقاعدہ احادیث مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی ہے، صرف طواف والے اگر گزر رہے ہیں آگے تو ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، باقی بالکل نہیں گزرنا چاہیے۔ اچھا جو لوگ گزرتے ہیں ان کو احتیاط کی، اگر مجبوری ہے تو پھر سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ ہاں جی
نہیں ابھی تو ٹھیک ہو گیا تھا، پھر کیا ہو گیا؟ ابھی ٹھیک ہو گیا تھا، پھر کیا ہو گیا؟ کوئی بیٹری نہیں ہے، بات تو یہی ہے کہ بیٹری نہیں ہے اس میں۔ بھائی اس میں کچھ نہیں، اس کے سیل نہیں، اس کی بیٹری نہیں ہے، اس کی بیٹری نہیں ہے، وہ بیٹری پہ نہیں چل رہا، وہ تو بجلی پہ چلتا ہے۔ اسی کو کھول کے اب کام کر رہا ہے۔ بہرحال نمازی کے آگے نہ گزرے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزرے۔ آپ کا جوتا اگر تبدیل ہو جائے تو آپ دوسروں کا جوتا نہ اٹھائیں، اپنے جوتے کو لفافے میں باندھ کے یا کپڑے میں باندھ کے آگے رکھیں، لیکن دوسرے آدمی کا جوتا نہ اٹھائیں۔ کہتے ہیں جی کہ آب زمزم ختم ہو گیا ہے، نہ ختم ہوا ہے اور نہ انشاءاللہ قیامت تک ختم ہوگا۔ بھائی اسی میں گڑبڑ ہے، اس میں نہیں ہے۔ اس کو کھول کے اس کو چیک کرو، اس کے اندر ہے، نکال لو ایک دفعہ بیٹری کو اچھی طرح۔ ہاں ختم ہو گئی ہے نا؟ نہیں، ہاں یہ ختم ہو گئی۔ اب اس کو دوبارہ ڈالو، دیکھو شاید کام کر جائے، شاید کام کر جائے تو کر جائے۔ بہرحال جی زمزم نہ کم ہوا ہے نہ انشاءاللہ قیامت تک کم ہوگا۔ یہ تو حضرت اسماعیل کا معجزہ ہے اور اللہ کا کرم ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اسماعیل کی اماں آگے پتھر نہ رکھتی ہے تو پوری دنیا میں نہر بن جاتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ مکہ مکرمہ میں یا کعبۃ اللہ میں شیطان جو ہے وہ کام کرتا ہے، بالکل کرتا ہے، یہاں تو بلکہ بڑا شیطان کام کرتا ہے۔ تمہارے ملک میں تو اس کے چھوٹے بچوں بڑے کام کرتے ہیں۔ اگر آدمی نے عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گھر جا کر اپنے سر پہ ٹک لگائے تو دم پڑ جائے گی، اپنے پورے بال موڑ لے تو کوئی دم نہیں پڑے گی۔ اگر حرم شریف سے قرآن پاک ہم لے جائیں بالکل منع ہے، یہ قرآن حرم میں وقف ہیں، ان کو باہر نہیں لے جا سکتے آپ۔ میں نے سرکاری فوجی بینک میں 2.5 لاکھ جمع کیا ہے، مجھے اس پہ 3500 روپے نفع ملتا ہے، وہ حرام ہے، وہ نفع نہیں، سود ہے۔ کہتے جی کہ اسلام کی روح سے میاں بیوی کتنی مدت تک علیحدہ رہ سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے۔ حضرت عمر نے حکم نامہ جاری کر دیا تھا۔ فرض نماز کے سجدے میں تسبیحات کہیں یا وہ دعائیں مانگیں جو احادیث مبارک میں موجود ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اپنی دعائیں نہیں مانگنی اپنی زبان میں۔ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، بالکل شفا ہے۔ ہم نے فلائٹ پکڑی لاہور سے بحرین۔ بحرین میں جب ہماری فلائٹ اتری تو ہمیں فوراً دوسری فلائٹ میں بھیج دیا گیا۔ ہم وضو نہیں کر سکے، بغیر وضو کے ہم نے احرام کی نیت کر لی، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالی کی ذات جو ہے، یاد رکھو، ہر وقت ہر جگہ موجود کا معنی ہے ہوا معکم اینما کنتم، یعنی معیت علم ہے کہ تم اللہ کے علم میں ہو، ورنہ اللہ کا مقام عرش ہے، یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے۔ تو قرآن میں 17 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، چلو کھول لو جلدی جلدی۔
لگائی کس صحیح لگائی بیٹری تو صحیح کر کے لگائی نہیں لگائی کس لگائی جمع منفی ہوتا ہے کچھ آگے نشان ہوگا نا اسی کے مطابق لگاؤ. یہ بھی خالی ہے ہو سکتا ہے یہ بھی خالی. دیکھو تو ہم الٹا لگا رہے تھے بس. خیر خیر بس ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. وہی بیٹری ہے. تو بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ موجود کا معنی ہوتا ہے معیت علم ہے. ہوا معکم اینما کنتم. جیسے حضور نے فرمایا تھا حضرت ابو بکر سے ان اللہ معنا. یہ معنی نہیں کہ غار میں، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی نصرت میں ہے. جیسے خود قرآن نے یہ ترجمہ بتلا دیا اذهبا الى فرعون انه طغى. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام جاؤ فرعون کے پاس. انہوں نے کہا یا اللہ ہم تو ڈرتے ہیں فرعون بڑا ظالم. فرمایا لا تخافا بالکل نہ ڈر اننی معکما میں جو تم دونوں کے ساتھ ہوں. کیسے ساتھ ہوں؟ اسمع و ارا میں ہر بات سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں. یہ معنی نہیں ہوتا کہ بندے کے ساتھ ہیں. مسجد الحرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے. مسجد نبوی میں 1,000 ملتا ہے. کہتے ہیں جی کہ مرد اور عورت دونوں اہل سنت والجماعت تھے. پھر اس کا خامن جو ہے وہ شیعہ ہو گیا. بھائی اب شیعہ ہو جانا تو بات ہی دیکھنا پڑے گا نا. شیعہ ہو کہ وہ قرآن کو مانتا ہے یا منکر ہے؟ شیعہ ہو کہ وہ صداقت صدیق کو مانتا ہے یا منکر ہے؟ شیعہ ہو کہ سیدہ عائشہ کی عصمت کو مانتا ہے کہ منکر ہے؟ اگر منکر ہے پھر تو کافر ہو گیا، نکاح نہیں رہے گا. دس سال کی عمر گزرنے کے بعد بچے کی پرورش خیال رکھیں، اس کو نماز پڑھائیں، دینداروں کے ساتھ اٹھائیں بٹھائیں، مسجد میں ساتھ لے جائیں. نہ پڑھے تو مار کے بھی پڑھا سکتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ بہت سارے مولوی میں نے دیکھے ہیں جو اہل توحید کے مدرسوں میں پڑھے ہیں، لیکن اب پیٹ کے لیے وہ بدعتیوں کی مسجد میں امام بنے ہوئے ہیں. اللہ ہدایت دے اور کیا کر سکتے ہیں. پیٹ بھی تو بڑا مسئلہ ہے نا. اسی لیے حضور نے فرمایا کاد ان یکون الفقر کفرا. آپ نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ فقر کی وجہ سے لوگ کفر میں پڑ جائیں. محرم مجرم بن جائیں تو کیا کریں؟ اللہ کی طرف رجوع کریں. ہمارے والد نے 9 ایکڑ زمین تھی، وہ زمین ہمارے نام ملک کر دی. ہماری بہنوں کو حصہ نہیں دیا تو قیامت میں پکڑا جائے گا. اگر باپ کو چھڑانا ہے تو ان کا حصہ بہنوں کو دے دو. کہتے جی کہ مزدلفہ میں ہم سو گئے تو کپڑا بھی چہرے پہ ڈال. اللہ معاف کرے جو گزر گیا خدا معاف کر دے. آمدن نہ ڈالو. انسان ہے، سردی لگے گی تو کیا کرے گا؟ عورتوں کا نہ محرم سے مسافہ کرنا بالکل حرام. بات کرنا حرام ہے. تم ہاتھ ملا رہے ہو، جب ہاتھ مل گئے تو باقی بچ کیا گیا؟ ایک لڑکی سے میری شادی ہونے والی ہے، وہ حافظہ بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے.
لیکن اس کے بھائی جو ہیں وہ بد کردار ہیں. تم بھائی سے شادی کر رہے ہو لڑکی سے کر رہے ہو؟ وہ بد کردار ہیں، دفع ہوں. تم لڑکی سے شادی کر جب وہ پاک باز ہے، حافظہ ہے، الحمدللہ خدا کا شکر کرو. پاکستان میں جو اہل حدیث ہیں ٹھیک ہے، کیا بات، ساری دنیا اہل حدیث ہے. کوئی ایسا بھی ہے جو اہل حدیث نہ ہو؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سب اہل حدیث ہیں. فرق اتنا ہے کہ وہ اپنا معنی خود کرتے ہیں، ہم بزرگوں کے معنی پہ عمل کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کہ دریائے نیل میں جو لڑکی کا واقعہ یہ من گھڑت ہے. چلو ان کو پتہ لگا ہوگا، ہمیں تو بہرحال تمام دنیا کی تواریخ میں یہ موجود ہے. حضرت عمر کا خط بھی موجود ہے. کہتے ہیں جی کہ حرم شریف میں جو 20 تراویح پڑھائی جاتی ہے یہ بھی بدعت ہے. اللہ ہدایت دے. یہاں کے ائمہ علماء ہیں، یاد رکھو، وہ کوئی کام قرآن و سنت کے خلاف نہیں کرتے. اور یہ 1400 سال سے متواتر عمل ہے جو چلا آ رہا. نماز جنازہ پہلی تکبیر میں ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے. اور حنابلہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے. یہ فروعی مسئلے ہیں اللہ کے بندے، کوئی لڑائی والے مسئلے ہیں ہی نہیں. اپنے وقت ضائع نہ کرو، اپنے دین کا فکر کرو. کہتے ہیں جی کہ سپیکر والا آدمی لوگوں سے لڑتے ہیں. تم جو تنگ کرتے ہو، کبھی تار نکال دی، کبھی کچھ کر دیا، وہ بھی تو انسان ہے نا، اس کو بھی تو کچھ، اپنے عمل کو بھی تو دیکھو، صرف دوسرے کے عمل کو تو نہ دیکھو. کہتے ہیں جی کہ امام اشعری ان کے بارے میں دارالفتاء سے جا کے پوچھو. عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے. عورت امام نہیں بن سکتی، مرد امام بنتا ہے. مردوں کی اول صف افضل ہے، عورت کی آخر صف افضل ہے. عورت کو جتنا زمین کے قریب ہو کے سجدہ کرے گی اتنا پردہ ہے. ابلا پورا کر کے اب جدے چلے گئے، اسی دن واپس ہو گئے. جدے کی میقات سے عمرہ واجب ہو گیا. کیا آپ تو چلے گئے، پھر واجب کیا ہو گیا؟ تھوڑے بال نہیں، پورے بال نکالنے ہیں. اگر عزیز فوت ہو گئے ہیں تو ان کا عمرہ کریں، زندہ ہے تو نہیں. باقی آپ اگر صحابہ کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں، نفلی عبادت ہے، اپنے لیے کریں اور دعا کریں گے اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. عصر کے بعد حنفی مسلک پہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. اور حنابلہ کے نزدیک بھی یہ ہے کہ اگر ضرورت ہے، جیسے طواف کیا 2 رکعت پڑھ لے. مطاف ہو یا کوئی مقام ہو، اگر صرف کعبے کی یا عمارت کی تصویر بنائے تو جائز ہے، بندوں کی نہ ہو. اگر عورت حالت حیض میں ہے، وہ میقات سے بالکل نیت کرے، لبیک پڑھے، آ کے ہوٹل میں بیٹھ جائے، جب پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کر کے عمرہ کرے. کہتے ہیں جی کہ یہاں حرم میں مطاف میں لوگ کھجور تقسیم کرتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں آپ. یہ کوئی زکوٰۃ تو نہیں دے رہے، وہ اتنا خیرات ہے. میرا ایک دوست ہے بیمار ہے کینسر، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. میں احرام کی حالت میں تھا، پسینہ آ گیا تو میں نے احرام کی چادر سے اپنا منہ صاف کیا، کوئی حرج نہیں. اگر ایک آدمی نے دم دینی تھی، اس نے مکے میں دم ادا نہیں کیا، اپنے وطن چلا گیا، دم مکے میں ہی دینی ہوگی. اس کو چاہیے کہ کسی دوست کے ذمے لگا دے، اس کو پیسے دے، وہ یہاں دم کر دے.
بعض لوگ چاروں ائمہ پہ اعتراض کرتے اللہ ان کو ہدایت دے. یہ چار ائمہ تو وہ محدثین سے بھی ان کی فقہ پہلے ہے. پہلے ائمہ اربعہ ہے، محدثین سیاستہ تو بعد میں آئے. کسی بزرگ کی قبر پہ بکرا لے جا کے ذبح کرنا بالکل حرام ہے. وما احل به لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی غیر کی قبر پہ، غیر کے آستان پہ، غیر کے نام پہ بھی آپ ذبح نہیں کر سکتے. کہتے ہیں جی کہ اگر کوئی آدمی نفلی طواف ہے تو اس میں کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ سکتا. میرے بھائی دیکھنا منع نہیں ہے، بات کو سمجھا کرو. طواف کرتے ہوئے اپنی نظر جو ہے وہ نیچے رکھو، حجر اسود پہ سامنے کھڑے ہو کر رخ بھی کعبے کی طرف ہو، بسم اللہ اللہ اکبر کہو، اب چل پڑو. اب یہ ہے کہ سینہ کر کے یوں چلتا رہے تو ناجائز ہے، یا پشت دے کے چلتا رہے تو ناجائز ہے. اگر اس کی نظر پڑ گئی یا چلتے میں دیکھ لیا وہ کوئی منع نہیں. لیکن افضل یہ ہے کہ سر سجدے میں جیسے نماز کی سجدے کی جگہ پہ نظر ہو، اسی طرح طواف میں بھی قدموں میں نظر ہو، تاکہ پوری عاجزی اور پورے تضرع اور پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے کعبے کے باہر پھرے. جتنا عاجزی کرو گے اتنا ہی زیادہ اللہ کے ہاں طواف مقبول ہوگا. اب ہم رکن یمانی پہ آ گئے، اب ہم ٹھہر جائیں گے. اب یہ طواف نہیں ہے، وقوف ہے، ہم ٹھہر گئے. اب ادھر رخ کر کے ہم نے ہاتھ لگا لیا، بسم اللہ اللہ اکبر، میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر دو عورتوں نے عمرہ کیا ہے، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد ایک عورت دوسرے کے بال کاٹ لے، کوئی حرج نہیں. بات یہ ہے کہ دونوں طواف اور صفا مروہ دوڑ چکی ہوں، یہ شرط ہے. یعنی دونوں نے طواف بھی کر لیا ہے، صفا مروہ بھی دوڑ لیا ہے، اب صرف بال کٹانے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے اگر آپس میں ایک دوسرے کے بال کاٹ لیے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں. کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرہ کیا، طواف اور صفا مروہ دوڑنے کے بعد 24 گھنٹے گزرنے کے بعد میں نے بال کاٹ. 24 گھنٹے مانا ہے کہ تم نے سلے ہوئے کپڑے پہن لیے، یا اگر تم احرام کی چادروں میں رہے، تم نے کپڑے نہیں بدلے، کوئی حرج نہیں. اگر تم نے کپڑے سلے ہوئے پہن لیے 24 گھنٹے تو ایک بکری دم پڑ گئی، کیونکہ سلا ہوا کپڑا پہننا احرام کی حالت میں حرام ہے. اور احرام سے تم کب نکلو گے؟ جب سر منڈاؤ گے، کیونکہ تم نے ابھی حلق نہیں کرایا، قصر نہیں کرایا، اور سلا ہوا کپڑا پہن لیا تو صاف ظاہر ہے کہ دم پڑ گئی. بہرحال ایک بات یاد رکھو، طواف حج کا ہو، طواف عمرے کا ہو، طواف قدوم ہو، طواف زیارت ہو، طواف وداع ہو، طواف نفل ہو، سب طواف ایک جیسے، ان میں کوئی فرق نہیں. صرف نیت میں فرق ہوتا ہے کہ یہ میرا حج کا طواف ہے، یہ میرا قدوم کا طواف ہے، یہ میرے عمرے کا طواف ہے، یہ میرا نفل طواف ہے. جیسے نماز پڑھتے ہیں آپ تو صرف نیت میں فرق ہوتا ہے نا کہ یہ ظہر ہے یا عصر ہے، ورنہ اس کی بھی 4 رکعتیں ہیں، اس کی بھی 4 رکعتیں ہیں. تو صرف نیت یہاں بھی صرف یہ ہے کہ جتنے طواف ہیں، جتنے طوافوں کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے، کرنے کا طریقہ سب کا ایک ہے کہ حجر اسود سے شروع کریں گے، حجر اسود پہ آ کے ایک چکر پورا ہوگا، اسی طرح آپ 7 چکر پورے کریں گے، طواف مکمل ہو جائے گا. واللہ اعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللهم انت الميسر لكل عسير وانت على كل شيء قدير لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا الله الملك الحق المبين لا اله الا الله الحليم العظيم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب العرض رب العرش الكريم اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة عن كل اسم والغنيمة عن كل بر اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا ضالا إلا هديته ولا فسادا إلا أصلحته ولا مريضا إلا شافيته ولا حيا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما بے حیاؤں کو حیا عطا فرما بے دینوں کو دین عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما قرض داروں کے قرض عطا فرما جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما یا الہ العالمین عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے مسلمان فلسطین میں ہیں کشمیر میں ہیں عراق میں ہیں سوریہ میں ہیں برما میں ہیں ہند میں ہیں سندھ میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں ان سب کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید